بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بنو قریظہ کے حوالے سے ایک دوست کے میسیجز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو قریظہ کے حوالے سے یہ ایک بندے کے میسیجز ہیں دوست کے کہ کیا انہوں نے ایک بھی مسلمان کا قتل کیا، خندق کھودنے کے لیے اوزار بھی دیے مسلمانوں کو، اور آپ کا اسلام تو شانتی کا مذہب ہے اور خدا بھی رحم کرنے والا ہے، تو نبی نے ان کے بچوں اور عورتوں پر بھی رحم نہیں آیا جنہیں غلام بنا کر بیچ دیا۔ تو اس کو تو میں پہلے جواب دیا تھا کہ فرسٹ تو فیصلہ تو جیسا کہ ویڈیو کے اندر ہے کہ ان بنو قریظہ نے تو مسلمانوں کے ساتھ وفاق نہیں کی، غداری کی، اور تین سائڈوں سے ایک سائڈ سے خندق کھودی گئی تھی، ایک سائڈ پہ جنگل تھا تو ایک سائڈ پہ ان کے قبیلے تھے جہاں سے انہوں نے کفار مکہ کو داخلے کی اجازت دے رکھی تھی کہ وہاں سے داخل ہو کر ہی مسلمانوں کو مار سکتے تھے، جس پر اب ان کے اس عمل کو دیکھا جائے تو ان کے اس کام کی وجہ سے، ان کی اس حرکت کی وجہ سے سارے مسلمانوں کی زندگی خطرے میں تھی۔ پہلی بات سارے مسلمانوں کی۔ دوسری بات، جب انہوں نے یہ غلطی کی اس کے بعد، انہوں نے یہ کام کیا اس کے بعد، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں پتہ چلا، انہوں نے ان کو پکڑ لیا، اور پھر جب ان کو ان کے سامنے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ ہماری قوم کا بندہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، آپ ہمارا فیصلہ نہ کریں۔ اب ان کی یہ دوسری غلطی، یہاں پر بھی ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنی غلطی تسلیم کرتے اور کہتے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے کفار مکہ کی باتوں میں آ گئے، ہم نے ان کے لیے راستہ کا سوچ لی، لہٰذا ہمیں معاف کر دیں، تو شاید وہاں پر بھی ان کے لیے کوئی نرمی کا راستہ نکل آتا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں پہ میں نے میسیج میں اس کو لکھا ہے کہ غزوہ احد میں ان کے چاچا کو شہید کرنے والے ابو سفیان اور اس کی بیوی کو فتح مکہ کے دن معاف کر دیا، کہ جنہوں نے ان کا دل نکالا تھا سینے میں سے اور اس کو چبایا تھا دانتوں میں، تو یہ چھوٹی سی غلطی نہیں تھی۔ ابو سفیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے چچا تھے، تو ان کو بھی ان کو شہید کرنے والوں کو اگر انہوں نے معاف کر دیا تھا تو وہ بنو قریظہ کو بھی معاف کر سکتے تھے، لیکن اب انہوں نے تو حد کر دی تھی کہ ایک تو غلطی بھی کی، اوپر سے انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کا بندہ ہمارا فیصلہ کرے۔ ابو سفیان کو نہ صرف معاف کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اعلان کیا تھا فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوتے وقت کہ جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں پناہ بھی لے لے اس کو بھی ہم معاف کر دیں گے۔ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لینے والے کو بھی، جس کو کوئی راستے میں اگر جا رہا ہو، اس کو پتہ چل جائے کہ مسلمان لشکر آ رہا ہے اور وہ ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اور پناہ لے لے، تو ابو سفیان کو تو معاف کر ہی دیا تھا، تو اس کے گھر میں پناہ لینے والوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ تو اتنا رحم کرنے والے بندے کے لیے یہ سوچنا کہ انہوں نے بنو قریظہ کے سارے لوگوں کو قتل کروایا، یہ ناانصافی ہے، کیونکہ بنو قریظہ نے اپنا فیصلہ اپنے بندے سے کروانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا حضرت زید بن حارث، میرا خیال ہے حضرت زید بن حارث جو کہ یہودیوں کی قوم میں سے تھے، ان کے ساتھ ہی ان میں سے تھے، تو ان کو بلا لیا گیا کہ جی یہ لوگ آپ سے اپنا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، اب آپ فیصلہ کریں۔ تو زید بن حارث کے دماغ میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اچھی بات ڈال دی، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ چلیں جی
یہ مجھ سے میرا فیصلہ کرواتے ہیں تو میں فیصلہ یہودیوں کی کتاب پر کرتا ہوں، جو یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اور یہودیوں کی کتاب کے اندر صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ وعدہ خلافی کرنے والے اور سازش کرنے والوں کے خلاف کو جان سے مار دینا چاہیے۔ اب یہودیوں کی میں نے پھر اس کو کہا ہے کہ آپ یہودیوں کی کتاب کو غلط کہو کہ اس میں غلط لکھا ہے۔ اگین پھر اس نے مجھے اب میسج کر رہا ہے کہ آپ پہلے مذہب نہیں صرف انسان بن کر سوچیں کہ وعدہ خلافی کرنے پر اور بھروسہ توڑنے پر سبھی کو مارنا صحیح ہے۔ تو یار ایک تو سمجھ نہیں آ رہی کہ غلطی اور جرم اس کی رزلٹ کو دیکھ کر اس کی سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اب کوئی ایک چھوٹا سی غلطی ہو، کوئی بندہ چھوٹا سا تھپڑ مار دے تو اس کی سزا چھوٹا تھپڑ ہی ہوگا، لیکن کوئی بندہ قتل کرتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے۔ لہذا اس کی سزا جرم کی مقدار کو دیکھ کر دی جاتی ہے، نہ کہ ہر بات پر معافی دی جائے۔ لہذا میں نے پھر اس کو دوبارہ آخری میسج یہ کیا کہ ان کا جرم اتنا بڑا تھا کہ ان کی جرم کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی زندگیاں خطرے میں تھی۔ نمبر 2، انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی غلطی تسلیم کریں، اس کو مانے کہ ان سے غلطی ہوئی، وہ اپنی غلطی پر ڈٹ کے انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ ہماری قوم کا بندہ کرے۔ سیکنڈ، اب ایسے میں پھر جب ان کا فیصلہ ہوا تو ان کی کتاب پر ہوا جو ان کے لیے ضروری تھا، کیونکہ یہودیوں نے شروع میں بھی پہلے بھی ایک دفعہ بچھڑے کی پوجا کی، جس پر ان کی کتاب میں یہ حکم آیا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے وہ اپنے آپ کو خود قتل کریں۔ لہٰذا جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور سے واپس آئے اور انہوں نے جب بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے ان کو دیکھا تو ان کو اعلان کیا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے تو وہ اپنے آپ کو خود قتل کریں، اور اس دن کئی لاکھ یہودیوں نے خود کو قتل کیا، جو کہ ان کی کتاب میں جائز تھا۔ بس یہاں پہ شارٹ سا مختصر جواب یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مجھے ایک لاتعداد صفر لگا دو، اتنا لاتعداد % یقین تھا کہ اگر یہودی اپنی غلطی تسلیم کر لیتے اور مان جاتے اور اپنا فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں سپرد کر دیتے تو فتح مکہ کی طرح اس دن یہودیوں کو بھی معافی مل جاتی اور وہ یہ بنو قریظہ والا واقعہ پیش نہ آتا، لیکن بجائے اس کے انہوں نے غلطی تسلیم کرتے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ حافظ۔ بجائے اس کے کہ وہ غلطی تسلیم کرتے انہوں نے اپنی غلطی پر ایک تو ڈٹ کے اوپر سے اپنا فیصلہ اپنی قوم کے بندے سے کروانے کے لیے راضی تھے، جس میں یہودیوں کی تورات کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر تورات یا انجیل مجھے کنفرم نہیں ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ان کا فیصلہ کیا۔ والسلام۔